خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، ایک میلہ مویشیاں جو ہے وہ لگا تھا اسلام آباد میں، جس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی. اور آج کی خبر یہ ہے کہ اس وقت لاہور میں آپ جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ اب لاہور میں موجود ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح پنجاب حکومت کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. اب مکس قسم کی خبریں ہمارے پاس موجود ہیں. ایک طرف کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودھری پرویز الہی نے ماریہ ذوالفقار کو ہم نیوز پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم جو ہے وہ مارچ تک اسمبلیاں جو ہے وہ نہیں توڑیں گے. اور دوسری طرف نواز شریف نے بھی آج کہا ہے کہ جی ہم عدم اعتماد نہیں لے کر آئیں گے. تو بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے کچھ ذرائع نے ہمیں یہ خبر دی کہ اس وقت لاہور میں زرداری ہاؤس میں چودھری شجاعت بھی موجود ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے 6 ایم پی ایز بھی موجود ہیں. اور اب وہ 6 ایم پی ایز کیا لانا چاہتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لے کر آئی جائے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اور جب اسمبلی کا اجلاس جاری ہوتا ہے تو جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ گورنر جو ہے وہ چونکہ چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ نہیں ڈلا، تو گورنر کے تھرو جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلایا جا سکتا ہے. لیکن خواتین و حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ تو معاملات گڑبڑ ہوئے. اس ملک کو جو ہے ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. لیکن انفارچونیٹلی وہی گندا کھیل جو ہے وہ اب وفاق سے نکل کے جو ہے وہ صوبوں میں کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہی پلیئرز ہیں. آصف علی زرداری یہاں پر تھے، پیپلز پارٹی سندھ ہاؤس جو ہے وہ یہاں پہ میلہ مویشیاں جو ہے وہ وہاں پہ سجا تھا، اور معاملات جو ہیں وہ جس نہج پہ پہنچے وہ آپ بخوبی واقف ہیں. تو ایک مرتبہ پھر یہی کھیل جو ہے، اسی قسم کا کھیل جو ہے وہ رچانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم نے سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ جو وفاق میں ہوا ویسا اب صوبوں میں نہ ہو. اور اب سے کچھ دیر پہلے فواد چودھری نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز دی. انہوں نے کہا جی کہ 20 دسمبر تک اگر معاملات طے نہ ہوئے تو 21 دسمبر کو جو ہے وہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. تو یہ ایک اس وقت کی پولیٹیکل ہیپننگ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے. اور اگر فرض کریں کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے، گو کہ آپ جانتے ہیں کہ چودھری شجاعت جو ہے وہ خود تو سامنے نہیں ہے لیکن ان کا خاندان تو حکومت میں ہے، تو پھر کیوں چودھری شجاعت جو ہے یہ چاہیں گے کہ پرویز الہی کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور کیونکہ 10 سیٹوں پر ہی ان کی کیا کہتے ہیں کہ قسمت بہت اچھی تھی کہ 10 سیٹوں کی وجہ سے ان کو پنجاب کی حکومت ملی، جس کے لیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پورا زور لگاتی ہیں. تو اتنی جلدی میرا خیال ہے وہ بھی نہیں جانے دیں گے. لیکن بہرحال ایک مارکیٹ میں باز گشت تو ہے کہ کاف لیگ اور چودھری شجاعت جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی اس پہ کافی بحث ہوئی کہ اگر پارلیمنٹری جو آپ کے لیڈر ہیں جو نام وہ دیں گے وہ ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے، نہ کہ پارٹی لیڈر جو ہے وہ اگر کوئی لوگ لے کے آئیں گے. پھر وہی ٹام اینڈ جیری کا کھیل جو ہے وہ جاری ساری ہوگا. ہم نے کل خواتین و حضرات ایک خبر دی تھی رشیا کے حوالے سے، فورن پالیسی شفٹ کے حوالے سے بات کی تھی کہ ایک 100 ملک کی مذاکرات ہوئے رشیا میں، جس کو کہ چائنا نے سپورٹ کیا، اور چائنا نے اس کو کامیاب بنانے کے لیے پوری کوشش کی، جس میں پاکستان، رشیا اور افغانستان کے لوگ تھے. اور پھر ہنا ربانی گھر نے اس ڈاکیومنٹ پہ سائن کیا، جو چیزیں فائنل ہوئیں اسی کی آگے جو کڑی چلی وہ یوں ہے کہ اب رشیا نے پاکستان کو سستا تیل اور LNG فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ رضامندی جو ہے وہ ظاہر کی ہے. دوسری طرف ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ چونکہ پاکستان نے ایک ٹلٹ شو کیا تھا تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ حملہ ہوا پاکستان کے سفارت خانے پر، اور وہاں پہ ہمارے SSG کے ایک کمانڈو جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کریں. پاک فوج کا ہر جوان جو ہے وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے.
تو افغانستان میں پاکستان پر جو یہ سفارت خانے پہ جو حملہ ہوا، اور اس کے جواب میں پاکستان نے اپنا سفیر جو ہے عبید نظامی صاحب، ان کو واپس بلا لیا پاکستان۔ اور طالبان کی سٹیٹمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ طالبان نے کہا کہ یہ اس میں طالبان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے بلکہ عالمی سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سپائی، انٹرنیشنل سپائی ایجنسی جو ہے وہ اس میں انوالو ہے۔ تو گویا کہ کل جو ہم بات کر رہے تھے کہ ادھر سے رشیا کے ساتھ معاملات کچھ اگر بہتر ہونے کی طرف چلے، تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ سفارت خانے پر جو ہے وہ حملہ ہوا۔ خواتین و حضرات، ایک اور بڑا دلچسپ معاملہ آج آزاد کشمیر میں بھی ہوا، جبکہ جہاں پہ منگلہ ڈیم کی توسیع کا ایک منصوبہ تھا، جس پہ پی ڈی ایم کے وزیر اعظم شہباز شریف گئے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس منصوبے کو امریکہ بیسکلی فائنانس کر رہا ہے۔ امریکن جو امبیسڈر تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، ڈونلڈ بلوم، وہ بھی وہیں پہ موجود تھے۔ اور وہاں پہ معاملہ یہ ہوا کہ وہاں پہ گڑبڑ ہونا شروع ہوگی کہ جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تنویر الیاس وہاں پہ پہنچے تو پتہ ہی چلا کہ مبینہ طور پر ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان کو جو ہے مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ وہ خیر زبردستی اندر گھس گئے، جا کے بیٹھ گئے فرنٹ رو میں طارق فاطمی کے ساتھ، آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی ان کی، لیکن ان کو وہاں پہ بلایا نہیں گیا تھا۔ اور جب وہ اندر گئے بھی تو شہباز شریف نے کافی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو گو کہ وہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے۔ تو خیر انہوں نے اپنی تصویریں وہاں پہ کھنچوائیں اور باہر آگے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ کیا میں انڈیا کا ایجنٹ ہوں، اور اس ساری سچویشن سے جو ہے وہ کشمیر کا کیا امیج جو ہے وہ جائے گا، اور دوسری طرف جو ہے بھارت جو ہے وہ بڑا خوش ہوگا کہ دیکھیے آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو خواتین و حضرات، جس وقت اس قسم کے نمونے پاکستان پر مسلط کیے جائیں تو پھر ملک کی وقار جو ہے اس کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں، ملک کی وقار جو ہے وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ اسی دور سے گزر رہا ہے کہ پاکستان پہ عجیب و غریب قسم کے لوگ موجود ہیں جو پاکستان پہ اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں۔ اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر فرض کریں تنویر الیاس آ بھی گئے تھے تو معاملات کو جو ہے اس وقت شہباز شریف کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف تنویر الیاس کو اتنا کیا شوق چڑھا ہوا تھا کہ وہ شہباز شریف کے فنکشن پہ انہوں نے جانا ہی جانا تھا؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ اور پھر طارق فاطمی کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ بھی کوئی ایک سیاسی ٹیشو پیپر جو ہے وہ تو نہیں تیار ہو رہا؟ سو دونوں طرف جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹانگ کا آج ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، اور ڈاکٹرز نے ایک مرتبہ پھر ان کو چلنے پھرنے سے منع کیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ وہ ابھی چلیں پھریں نہ، تاکہ ان کی ٹانگ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وہ واک کر سکیں۔ زمان پاک اور زرداری ہاؤس اس وقت دونوں جو ہے وہ نظر میں ہیں، دونوں سیاست کا اس وقت گڑھ بنے ہوئے ہیں۔ آصف علی زرداری جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سیاست کے وہ بھی ڈان ہیں، اور عمران خان اس وقت پبلک پاور کے ساتھ موجود ہیں۔ آصف غفور صاحب کے حوالے سے مارکیٹ میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جنرل آصف غفور کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جا رہا ہے۔ بڑی خوشائند بات ہے، عوام کے دلوں میں بہت عزت ہے جنرل آصف غفور کی، پبلک میں بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک ایسے ماحول میں جب کہ اس قسم کا سیاسی ماحول ہے، اور ماضی میں جو کچھ ہوا، تو جنرل آصف غفور جو ہیں وہ شاید ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ثابت ہوں، اور کافی حد تک جو ہے وہ جو ڈینٹ پڑا ہوا ہے جنرل باجوہ کی وجہ سے، وہ شاید جو ہے وہ کم کرنے میں جنرل آصف غفور جو ہے وہ کافی حد تک پر اثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اطلاعات ایسی بھی موجود ہیں کہ اگر آصف غفور بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ فیصلے کیے گئے ہیں کہ جو کی پوسٹنگز ہیں، جو پولیٹیکل ونگز ہیں، ان کو بھی جو ہے وہاں پہ بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ متوقع ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ ساری اچھی خبریں ہیں کہ دیکھیں جس ٹرموئل سے پاکستان گزر رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے، اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ اس ملک میں ابھی موجود نہیں ہے، اور ادارے کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں، جو ڈنٹ لگے، ان کو اب میرا خیال ہے کہ کلیئر کرنے کا وقت آیا ہے، اور جو ایک چھوٹی سی خلیج عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیدا ہوئی ہے،
میرا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر کو جو ہے اس خلیج کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں ارشد شریف شہید کی بات کرنا ضرور لازم سمجھوں گا، اور میں پھر چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جناب آرمی چیف محترم جناب عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ قوم آپ کی منتظر ہے، آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جس بے دردی اور ظلم کے ساتھ ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا، آپ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں ارشد شریف شہید کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا کرم رکھے، اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔